السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس مختصر پیغام میں انشاءاللہ ہم موب لنچنگ سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، بہت افسوس کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے جب کسی ایک مسلمان کو کسی جھاڑ سے باندھ کر کسی ایک چیز کا نعرہ نہیں لگانے پر یا کسی جانور کا گوشت گھر میں رکھنے پر ایک گروپ آتا ہے اور کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اور دنیا تماشا دیکھتی چلی جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو شیئر کر کے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات میں کہہ دوں کہ علماء کرام نے اس بات کی نصیحت کی ہے، اس طریقے کے ویڈیو جب ہمارے پاس آئیں ہم کسی دوسرے مسلمان کو شیئر نہ کریں۔ اس وجہ سے جو لوگ دین اسلام کی تعلیم کم حاصل کیے ہوئے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، کہیں ایسے چیزیں دیکھ کر ان کا ایمان مزید کمزور نہ ہو جائے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ویڈیوز کو شیئر نہ کریں۔ دوسری یہ بات ناظرین اکرام کہ اس طریقے کے موب لنچنگ کے واقعات اور ویڈیوز یا فوٹوز کو دیکھ کر اگر آپ کے من میں یہ خیال آ رہا ہے، دیکھو کتنی ذلت آج مسلمانوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی ذلت کا دور ہے کہ آج انہیں مارا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، کئی خطیب حضرات آپ کو یہ کہہ کر ڈرا تو نہیں دی کہ مسلمانوں کی ذلت کا دور ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ ایسے کیوں نہیں دیکھا جاتا ناظرین کرام کہ جب کسی مسلمان کی موب لنچنگ ہوتی ہے اس کے دین، اس کے مذہب کے نام پر، جبکہ اس عظیم ملک ہندوستان میں الحمدللہ فریڈم آف ریلیجن آج بھی مسلمانوں اور دیگر مذہب کے لوگوں کے لیے موجود ہے، ایسا مسلمان کیوں نہیں دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو طائف کے میدان میں ایک موب نے گھیر لیا تھا، چند لوگوں نے گھیر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ ایسا کیوں نہیں دیکھتے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو چند لوگوں نے گھیر لیا تھا، گلے میں کھجور کی رسی کا پٹا ڈال کر پہاڑیوں پر لے کر جاتے؟ ایسا کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ خباب رضی اللہ عنہ کو گھیر کر لوگوں نے مارا تھا؟ ایسا کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ مدینے سے 70 حفاظ صحابہ کو لے جا کر چند لوگوں نے قتل کر دیا تھا؟ ایسا کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو چیر دیا گیا تھا؟ کیا ایسی کسی کی موت جس کو برا دنیا میں سمجھا جاتا ہے، یہ بری موت دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی ذلت کا دور ہے؟ جب کسی مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے مارا جائے گا، حقیقت میں اللہ عز و جل اس کے ایمان کو جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، کس وجہ سے ہم غلط نظریے سے اس بات کو دیکھتے ہیں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ اپنے نظریے کو اس طریقے کے ایونٹس کو دیکھنے کے لیے، اس طریقے کے واقعات کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اپنے نظریے کو بدلیں، یہ مسلمان در حقیقت میں اللہ کے قریب شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری یہ بات ناظرین اکرام، مبارک ہے، مبارکبادی ہے ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے اور بچے کے لیے، جن کے اسلام کی محبت، اسلام کی تعلیمات ان کے سینوں میں اتنے عمدہ طریقے سے اللہ عز و جل نے ہدایت دے دی ہے کہ ناظرین کرام، جہاں ایک نہیں 18 سے 20 مسلمانوں کو اب تک موب لنچنگ کے واقعات میں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا ہے، بے دردی سے مار دیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ مبارکبادی ہے، ہم ہندوستان کی حکومت کو مسلمانوں کی اس اچھائی کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی پلس ٹی وی چینل کے اس پیغام کے ذریعے کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے آدمی کے ساتھ ایسے موب لنچنگ کا معاملہ نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ ہرگز کبھی کوئی مسلمان موب لنچنگ کا معاملہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اسلام کی پیغام، اسلام کی تعلیم مسلمانوں کو یہ دی گئی ہے، جس نے ناحق کسی انسان کی جان لے لی، حقیقت میں اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور دوسری یہ بات ناظرین کرام، جسم پر مارنا تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کو اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان سے دوسرے انسان کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ ناظرین اکرام، جسم کو ہاتھ لگا کر مارنا یہ دور کی بات ہے، اسلام تو یہ تعلیم مسلمان کو دیتا ہے دوسروں کے دل کو بھی تمہاری بات سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس طریقے کے موب لنچنگ کے واقعات اگر ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ ہم اپیل کرتے ہیں ان مسلمانوں سے
جو ایسے علاقوں میں جہاں پر ان کے ایمان اور ان کے جان کو خطرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں زندگی گزار رہے تھے، صحابہ کرام کے جان، ان کے مال، ان کے ایمان کو جب خطرہ ہوا تو ایمان سنبھالنے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، تاکہ عمل کر سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا. ہم اپیل کریں گے ایسے مسلمانوں سے جہاں پر آپ کو آپ کی جان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، آپ ہندوستان کے امن پسند شہروں میں چلے جائیں، امن پسند علاقوں میں چلے جائیں، جہاں ہندو مسلم ایک مل کر، ایک جٹ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہندو بھائی مسلمان کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، جہاں مسلمان بھائی ہندو بھائی بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. ایسے علاقوں میں آئیے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، ہجرت کرنے کا آغاز کریے. اس ملک سے باہر نہیں، اس ملک کے اندر ہی جہاں امن پسند علاقے ہیں اس طرف ہجرت کرنے کے لیے چلیں. اور ناظرین کرام، اس طریقے کے حالات سے آپ پریشان نہ ہو، علم حاصل کریں، عمل میں مضبوط ہو جائیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ سے مایوس نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھیں جن میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.